الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال البعض حكم الوطن على الإيمان. پیارے بچوں اور عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت اور افادیت پڑ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کے اندر اسلام کی آبیاری اور آبپاشی کا جو نظام اور جو انتظام قائم فرمایا تھا وہ اسی طریقے سے روا دوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دین و اسلام کے لیے ہمارے اس پیارے ملک کو چنا۔ اس کے لیے ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اتنا کم ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس تعلق سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اپنے اسکول میں پڑھا ہوگا، اپنے ٹیچر سے، اپنے پیرنٹس سے آپ نے سنا ہوگا کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا۔ یہ ایک طرح کی آزادی تھی اور ایک طرح کی کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع تھا۔ 15 اگست 1947 کا دن ہمارے ملک کے لیے، اس ہندوستان کے لیے، اس بھارت کے لیے ایک ایسا انمول موڑ تھا جس نے ہندوستان واسیوں کو ایک راستہ دکھایا کہ آج تک 200 سال ہو چکے تھے، آپ کا کوئی قانون نہیں تھا، آپ کا کوئی ضابطہ نہیں تھا، آپ کے پاس میں کوئی لا یا کوئی قانون یا کوئی سنویدھان نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے آپ کو وہ موقع دیا کہ جس میں آپ اپنے لیے اپنے طور پر اپنا سنویدھان قائم کر سکتے ہیں، اور یہ آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو یہ آزادی کا اعلان نہیں تھا، آزادی کا پیغام نہیں تھا، بلکہ یہ آنے والی ہندوستانی نسل کے لیے ایک سبق تھا، ایک پار تھا اور ایک دور کرنے کا ذریعہ تھا کہ آئندہ آپ کو اپنے طریقے سے جینا ہے، آئندہ آپ کو اپنے طریقے سے رہنا ہے۔ آج آپ 200 سال کی لڑائی کے بعد میں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 300 سال کی جنگوں کے بعد میں، 300 سال کی لڑائی کے بعد میں آج آپ کو آزادی میسر ہوئی ہے، آج آپ کھلی ہوا میں سانس لینے کا آپ کو موقع میسر ہوا ہے، تو یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے واسیوں کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن افسوس کہ وہ جو آزادی، جس آزادی کا اعلان کیا گیا تھا، جس آزادی کے بارے میں کہا گیا تھا، جس آزادی کے فرمانے چڑھائے گئے تھے، جس آزادی کا شور کیا گیا تھا، جس آزادی کے بارے میں بابا کے دہن اعلان کیا گیا تھا، وہ لگتا ہے وہ آزادی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا راستہ تھا کہ جس میں خون ریزی، جس میں ظلم و بربریت، جس میں ظلم و زیادتی کے ایک نہ ختم ہونے والے پہاڑ پر ہم سوار ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انگریز اس ملک کے اندر آیا تھا، وہ تقریباً 1601 یا 2 کی بات ہے، ہندوستان کے اندر انگریز کاروبار کی نیت سے آیا تھا اور بنگال کی کھاڑی سے آیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے انگریز نے کلکتہ بنگال کے اندر اپنی فیکٹریز قائم کی، کیرل کے اندر اپنی فیکٹریز قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انگریز نے ایک چال یہ چلی کہ اس نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ میں اس ملک کے اندر سیاست کے لیے بھی پیر جمائے، سیاست کے لیے بھی اپنے پاؤں مضبوط کیے، سیاستی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگ گئے، اور اس میں وہ سفل بھی ہوئے، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ چنانچہ ایک دور وہ آتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز بنگال کے اندر تھا، دہلی کے اندر کہتے ہیں اے دہلی والوں سنو، انگریز کلکتہ کے اندر آ چکا ہے، انگریز کا مقصد صرف کاروبار نہیں ہے، انگریز کا مقصد صرف تجارت نہیں ہے، انگریز کا مقصد صرف معیشت نہیں ہے، انگریز کا مقصد صرف اپنی اکنومی مضبوط کرنا نہیں ہے، بلکہ انگریز کا مقصد یہاں کی سیاست کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا 1600 صدی کے اندر۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے سامنے تاریخ کو بتایا جاتا ہے کہ
ہندوستان کی آزادی کی جو لڑائیاں شروع ہوئی وہ 1857 سے شروع ہوئی، حالانکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا دجل ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے 1857 سے جنگ آزادی کی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ جنگ آزادی کی لڑائی تو اس وقت شروع ہو چکی تھی جب 1703 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا فرض عین ہے، انگریز کو ہندوستان سے بھگانا ضروری ہے، انگریز کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ وہ 1857 کی تاریخ نہیں تھی، وہ 1703 عیسوی تھی، جس میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں۔ اس سے پہلے آزادی کی لڑائی کے اندر نہ کوئی غیر مسلم تھا، نہ کوئی کسی دوسری برادری کا تھا، نہ کوئی کسی دوسرے مذہب کا تھا، بلکہ اگر انگریزوں کے سامنے کوئی سینہ سپر کھڑا تھا، کوئی اپنی طاقت دکھا رہا تھا، کوئی لڑ رہا تھا، کوئی انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے بڑے یعنی کہ مسلمان تھے۔ لیکن میرے بچوں، تاریخ کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انگریز 1600 کے اندر آ گیا تھا، 1601 کے اندر ہندوستان میں، لیکن اس تاریخ کو کاٹ دیا گیا، چونکہ اس تاریخ کے اندر مسلسل مسلمان جیت و جہد کر رہے تھے، مسلمان کوشش کر رہے تھے، مسلمان محنت کر رہے تھے، مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمان قتل ہو رہے تھے، مسلمان اپنا نقصان کر رہے تھے، لیکن خواہش یہ تھی، چاہت یہ تھی، آرزو یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے بھی ہو انگریز کو ہندوستان سے نکالنا ہے، انگریز کو ہندوستان سے بھگانا ہے، انگریز کو ہندوستان سے نکال باہر کرنا ہے۔ یہ کوشش تھی، اس کی خاطر ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے اندر درس دیتے تھے، خانقاہ چلاتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ ان کو ایک پیغام ملا کہ پنجاب کے اندر ظلم ہو رہا ہے، پنجاب کی عورتوں کے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا ہے، چنانچہ خانقاہ کو بند کیا، فوراً پنجاب کے اندر پہنچ گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ میں، وہاں ان سے لڑائی کی، جنگ کی۔ ایک دور وہ بھی آیا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں، جان شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ارے یہ کس لیے تھا؟ یہ اسی لیے تھا کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنا ہے، انگریز کو یہاں سے بھگانا ہے، جو باطل طاقتیں ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، جو غلط طاقتیں ہیں، ان کو یہاں سے نکالنا تھا۔ ابھی تک اس لڑائی کے اندر کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا، ابھی تک اس لڑائی کے اندر کوئی بھی جیلی نہیں تھا، ابھی تک اس لڑائی کے اندر کوئی بھی سکھ موجود نہیں تھا، ابھی تک اس لڑائی کے اندر کوئی بھی دلت موجود نہیں تھا۔ اگر لڑ رہا تھا، اگر جھگڑ رہا تھا، اگر کھڑا کر سینہ سپر ہوئے، اگر اپنا سینہ تان کر کوئی کھڑا تھا تو وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان کا بچہ تھا، وہ مسلمان کے بڑے تھے، وہ مسلمان کے بزرگ تھے، وہ مسلمان کے علماء تھے۔ ارے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور کے دن درخت کے 40,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ 40,000 علماء کو شہید کرنے کے بعد میں یعنی کہ ان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ 40,000 علماء کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر پیروں پر لٹکا دیا گیا اور پیروں پر زندہ پھانسی ان کو لگا دی گئی۔ یہ تاریخ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، غور سے سننے کا مقام ہے، غور سے سنیں۔ ادھر متوجہ ہوں، آج آپ کے سامنے وہ تاریخ سنائی جا رہی ہے، آج آپ کے سامنے وہ تاریخ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو تاریخ واقعتاً اور حقیقتاً ہماری اصل تاریخ ہے، جس تاریخ سے ہمیں دور ہٹایا گیا۔ ارے ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام تو 300 سال 1857 سے پہلے 200 یا 250 سال تک جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن جب 1857 کی تاریخ آئی اس کے بعد میں وہ موقع آئے جب دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کے اندر شامل ہوئے، ورنہ 1857 سے پہلے کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی غیر مذہب کا آدمی اس لڑائی کے اندر، اس آزادی کے پروانی کے اندر، اس آزادی کی جنگ کے اندر شامل نہیں تھا۔ لیکن آپ کے سامنے تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1857 سے آزادی کی، جس وقت شاملی کے اندر جنگ ہوئی اور بھی کئی جگہ پر، لیکن وہ تاریخ آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے یعنی کہ ادھر متوجہ ہوں میری طرف کہ 1703 کے بعد سے لے کر 1857 تک یعنی تقریباً 156 سال لگاتار مسلمان لڑتے رہے، لگاتار مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 156 سال، 156 سال لگاتار صرف اور صرف مسلم، صرف اور صرف مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، انگریزوں کے سامنے کرتے رہے، انگریزوں کو مارنے کی اور بھگانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب 156 سال کے بعد میں موقع آتا ہے 1857 کا، یہ وہ موقع تھا 1857 کا جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس لڑائی اور اس جنگ کے اندر، اس آزادی کی لڑائی کے اندر شامل ہوئے۔
آج یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا آزادی کی لڑائی میں کوئی رول نہیں تھا، مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں تھا، مسلمانوں کا آزادی کی لڑائی کے لیے کوئی محنت یا کوئی کوشش نہیں کی. لیکن یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا مکر و فریب ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا تجربہ دھوکہ ہے جس میں ہمیں سچائی سے، حقیقت سے کاٹا گیا اور